کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم کو یہ حکم دیا ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، مومنو نمازوں کی حفاظت کیا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ من حافظ علی الصلاۃ، جس نے نماز کی حفاظت کر لی وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ من حافظ علی الصلاۃ، جس انسان نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، کانت لہو برہانہ، یہ نماز اس انسان کے لیے کل قیامت کے دن ایک سرٹیفکیٹ ہوگی، ایک دلیل ہوگی کہ یہ جو انسان دنیا میں نماز پڑھنے والا تھا، نماز کی حفاظت کرنے والا تھا، یہ انسان مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ وَنُورًا، اور یہ نماز انسان کے لیے قبر میں روشنی ہوگی، پل صراط سے گزرنے کے لیے یہ نماز روشنی بن جائے گی۔ وَنَجَاتًا مِّنَ النَّارِ، اور نماز پڑھنے والا یہ انسان جہنم سے بخیر و خوبی گزر کر جنت میں چلا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن اگر کوئی انسان ایمان کا دعوے دار ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس انسان نے اس عظیم عبادت کی حفاظت نہ کی، اس نماز کو اس نے ضائع کر دیا، لم تکن لہو برہانہ، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اپنے اسلام کی کوئی سچی دلیل پیش نہیں کر سکے گا۔ ولا نورا، نہ قبر میں روشنی میسر ہوگی، نہ پل صراط سے گزرنے کے لیے روشنی ملے گی۔ ولا نجاتم من الناری، نہ اس بد نصیب کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے نجات دی جائے گی، بلکہ فرمایا کہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اس انسان کا حشر کیا جائے گا۔ یہ نماز کی حفاظت ہوتی کیسے ہے؟ آئیے ذرا صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور محدثین کی نماز کے بارے میں جو سیرت و کردار ہے اس کی روشنی میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ نماز کی حفاظت ہوتی کیسے ہے۔ امام وقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، امام عامش رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 70 سال تک انہوں نے کبھی بھی نماز تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کے بغیر نہیں پڑھی ہے۔ جب بھی ان کو زندگی میں 70 سال تک نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے تو انہوں نے وہ نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی ہے۔ مسجد میں صف میں کھڑے ہوتے تھے، پھر جا کے اقامت ہوتی تھی۔ 70 سال میں کوئی بھی ایک نماز انہوں نے ایسی نہیں پڑھی ہے کہ اقامت ہوئی ہو اور وہ مسجد کے اندر موجود نہ ہو۔ 70 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ طبقات ابن سعد امام بخاری رحمہ اللہ کے استادوں کے استاد ہیں، وہ نقل کرتے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں کہ 40 سال تک جب بھی اذان ہوئی ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ مسجد میں موجود ہوا کرتے تھے۔ 40 سال تک جب بھی اذان ہوئی ہے وہ مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ اور اسی طریقے سے گزشتہ خطبے کے اندر آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، جب سے میری زبان نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں عبادت کا حقدار نہیں ہے، نہ دکان کی عبادت ہوگی، نہ کاروبار کی، نہ دوستوں کی محفل کی، نہ اپنی خواہشات نفس کی، نہ بیوی کے پیار کی، جب سے میں نے اپنی زبان سے اس کلمے کو ادا کیا ہے، کبھی بھی اذان ہوئی ہو اور میں بے وضو ہوں تو ایسا زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔
نماز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اذان کے فوراً بعد سے اس کائنات کی ہر چیز سے تعلق کو توڑ دے، پھر انسان اپنی نماز کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن جو انسان اذان سننے کے باوجود اس دنیا سے تعلق کو توڑتا نہیں ہے، یہ انسان اپنی نماز کی حفاظت کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو انسان اذان سننے کے بعد نماز کی تیاری کرتا ہے، بھائیو ذرا غور کیجئے گا، جو انسان اذان سننے کے بعد نماز کی تیاری شروع کرتا ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے۔ صالح، نیک، اللہ کا بندہ، نماز کی حفاظت کرنے والا انسان وہ انسان ہے جو اذان سے پہلے اپنی نماز کی تیاری کرتا ہے۔ جس انسان کو نماز سے پہلے، اذان سے پہلے اپنی نماز کی فکر نہیں ہوتی ہے، یہ حقیقی معنی میں اپنی نماز کی حفاظت نہیں کر سکتا۔